صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ جن کا شمار ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقوں کو فوقیت دی ہے، جن و انس کو۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے، عزت دی ہے، فوقیت دی۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ تمام مخلوقات میں سے ان دو مخلوقوں یعنی جنوں اور انسانوں کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، فوقیت دی ہے، اس کی مین وجہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو، لیکن اللہ نے انسان اور جن اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اور ان کے لیے ان کی زندگی کو امتحان بنا دیا ہے، اور باقی مخلوقات سے ان کو مقام زیادہ دیا، بالخصوص انسانوں کو۔ تو ان کی پیدائش، ان کی تخلیق کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جب ایک چیز کو بنایا جائے اور پھر اس چیز سے وہ متعلقہ فوائد حاصل نہ کیے جائے، نہ اس سے حاصل ہوں، تو اس چیز کو کباڑ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، بیکار سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چیز جتنی ہی کیوں نہ قیمتی ہو۔ ابھی آپ یہ زندہ مثال دیکھ لیں، امریکہ کے بڑے بڑے مہنگے بلیک ہاک جو ہیلی کاپٹر ہیں، اتنے مہنگے ترین ہیلی کاپٹر، لیکن آپ نے دیکھا جاتے ہوئے امریکی خود ان کو توڑ رہے تھے۔ جب ان کے کام کے نہیں رہے تو انہوں نے توڑنا ہے۔ کوئی ذمہ دار ایک بھینس گائے بڑی مہنگی خرید کے لاتا ہے، کوئی لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں، پورے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں اس کی شہرت ہوتی ہے، اتنی مہنگی بھینس خرید کے لایا، اور 1-2 دن جب اس سے اس کو فائدہ ہوا، دودھ ملا، اور جب اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا، اب وہ کسی کام کی نہیں اس کے لیے۔ تو اسی طرح جب ایک چیز بڑے شوق سے اس کو خریدا جائے، بنایا جائے، اور اس سے متعلقہ فوائد نہ ملے، تو اس چیز کو بیکار کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو، ہم جن کی بات نہیں کرتے، اللہ نے انسان کو اپنی مخلوق، اور اپنی مخلوق میں سے پھر سب سے اعلیٰ، اور سب سے اعلیٰ بنانے کا مقصد کہ یہ بندہ میری عبادت کرے گا، میرے سامنے جھکے گا، مجھ سے مانگے گا۔ اور جب بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کے جھکتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، پھر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ پھر اس بندے کو ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا معنی ہم اپنی زبان میں کریں تو اللہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ اسفل سافلین، سب سے نچلے گڑھے کے اندر۔ جیسے اللہ نے اس کو بلند اٹھایا، اللہ نے اس کی تخلیق کی قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جب اللہ نے اس کی تخلیق پہ اتنی قسمیں اٹھائیں
اور اللہ نے پھر اس کی بربادی کے لیے بھی کہا اسفل سافلی، کیونکہ جب تک یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا تو یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق تھا، اور جب اس نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی تو اللہ فرماتا ہے اب میرے نزدیک اس سے برا آدمی اور ہے ہی کوئی، اس سے بری مخلوق اور کوئی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا نا کہ بل ہم اضل، انعام جانور چوپائے اور ان کے اندر بے شمار مخلوقات، اور پھر سب سے حقیر ترین مخلوق جو زمانے کے اندر مسلمانوں کے نزدیک یہ کتا نجس ہے، یہ خنزیر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت سے دور گیا تو اللہ کہتا ہے مجھے ان سے بھی زیادہ بدتر نظر آتا ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ نے مشرک کو پلید کہا۔ میرے محترم بھائیوں، جو ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور توحید پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ توحید ہے کیا، توحید کا مقصد کیا۔ بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ، ایسے ہمارے بھائی، ایسے نوجوان کہ جو اہل توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل توحید کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے جان بوجھ کر یا جہالت کی بنا پہ توحید سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بھائیوں، صرف توحید کا نام لینے سے بندہ اہل توحید نہیں بن جاتا۔ بندہ کہے کہ میں اہل توحید ہوں، اہل توحید کہنے سے اہل توحید نہیں بن جاتا۔ اہل توحید کہلوانے والا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے کہ توحید کہاں کس کو جاتا ہے۔ آج میرے نزدیک، میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جو قبروں پہ نہ جائے، مزاروں پہ نہ جائے، آج اہل حدیث سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اہل توحید ہے۔ باقی جو مرضی کرتے رہو، اور مجموعی طور پہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بندہ توحید میں آ گیا۔ اب ہندو کافر ہے، عیسائی مشرک ہے، یہودی مشرک ہے، ہندو بدھ مت کمیونسٹ ملحد، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ بندہ توحید والا ہے۔ ہم نے کلمے کو، صرف کلمہ پڑھنے کو توحید سمجھا۔ میرے بھائیوں، توحید کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ جب تک ان اصولوں کو، ان قاعدوں ضابطوں کو نہیں مانا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا، اہل توحید نہیں ہوا جائے گا۔ آسان سمجھتے ہیں لوگ اہل توحید ہونا، اہل توحید ہونا اور توحید پہ قائم رہنا۔ صحابی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا سوال یا ایک ایسا مجھے جواب دیجئے میرے سوال کا کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی جملے کے اندر آپ مجھے سب کچھ سمجھا دیں، سب کچھ بتلا دیں کہ میری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ آپ نے ایک ہی جملے میں پوری بات سنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ فاستعن باللہ ثم استقم، جب بھی مدد مانگ، استعانہ، ہر قسم کی مدد، مالی ہو، جانی ہو، یا دشمن کے مقابلے میں ہو، یا کسی بیماری کے مقابلے میں ہو، جب بھی تو مدد مانگ فاستعن باللہ، ایک اللہ سے مدد طلب کر، اور ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا، اس پہ قائم رہ۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، قائم رہنا، اور اسی کا نام توحید ہے۔ جس میں توحید ہوگی وہ تو استقامت اختیار کرے گا، وہ تو ڈٹ جائے گا۔ جس میں توحید نہیں وہ ڈگمگا جائے گا۔
اس کے کئی رستے بدلیں گے. وہ ہر چڑھتے سورج کو سلام کرے گا. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چلنے والی آندھیوں کے ساتھ اپنا رستہ تبدیل کرے گا. لیکن جس میں استقامت ہوگی اسی میں توحید بھی قائم ہوگی. اب لمبی بات نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. کوئلوں پہ لٹایا گیا، پتھروں پہ گھسیٹا گیا، پاؤں میں رسیاں باندھی گئی، نکیلے پتھروں کے ساتھ ان کے جسموں کو چھید کیا گیا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، جسم کے دو دو ٹکڑے مخالف سمت اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کیے گئے. کس کس ظلم و ستم کی چکی سے ان کو نہیں پیسا گیا، لیکن ان میں توحید تھی، ان میں استقامت تھی. انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دی. تو آئیے ذرا ہم اس کی ابتدا سے اس بات کو شروع کرتے ہیں. توحید، وحدت، احد، یہ ایک ہی جملہ ہے، یعنی کہ اکیلا، ایک، تنہا، لا شریک، یکتا. ہر کام میں، عبادات میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، سننے میں، دیکھنے میں، کھانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، بنانے میں، ہر چیز میں تنہا، یکتا، ایک ہے. اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. توحید کی تین بنیادی قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آج ہماری سکول کی کتابوں میں، آج ہماری مدارس کی کتابوں میں، آج چھوٹی بڑی کتابوں میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے. ہماری مساجد میں بھی لکھا نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ لکھنے والا کیا ترجمہ لکھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ترجمہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں. بھائیو، یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے. ہم نے توحید کو سمجھا بس لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ترجمہ پورا نہیں. لا الہ الا اللہ، معبود کس کا ترجمہ کیا؟ الہ کا. الہ کا ترجمہ ہم نے کیا معبود. اچھا، معبود کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی کا. اور الہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی کا. تو پھر میں نے اردو ترجمہ کس کا کیا؟ جب الہ بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو پھر الہ کا معنی کیا بنا؟ اچھا، کسی نے اور تھوڑا سا اضافہ کیا، لکھ دیا معبود برحق، کہ الہ کا معنی معبود برحق ہے. اور میرے بھائیوں، یہ صرف ایک صفت ہے. یہ معبود، الہ کے اندر ساری صفات، الہ کے اندر جمیع توحید موجود. اور جبکہ معبود کے اندر صرف ایک صفت ہے توحید کی. میں نے پہلے بھی، یہ شاید 2 خطبے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابو جہل اللہ کو معبود نہیں مانتا تھا. کیا ابو لہب اللہ کو معبود نہیں مانتا تھا؟ کیا عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے کافر اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے؟ یہ سارے اللہ کو معبود مانتے تھے. اور اس کی باقاعدہ دلیل اور اس کی گواہی اللہ خود قرآن مجید میں پیش کرتا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، 66، 67 کے اندر اللہ نے ان کی وضاحت کی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کہتا ہے بتاؤ ابو جہل اینڈ کمپنی، بتلاؤ زمین آسمان کس نے بنائے، بارشیں کس نے برسائی، تمہیں زندہ کس نے کیا، تمہیں کھلایا پلایا کس نے؟ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے.
اچھا بھی تم کی عبادت کس کی کرتے ہو؟ یہ لات منات عزا ہبل، ہر گھر کے اندر ایک ایک بت جو تم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، 360 بیت اللہ میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں، تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ اگر وہ کہتے ہمیں ان کی بات پہ شک ہوتا کہ یہ کافر ہے، دشمن ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہتے ہم لات منات عزا کی ہبل کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کہتے، اللہ نے گواہی دی ان کی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکہ کے کافر، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ لات منات عزا ہبل یہ عبادت کے لائق نہیں، یعنی معبود برحق یہ نہیں ہے۔ بھئی جب یہ معبود نہیں تو پھر تم ان کے پاس کیا لینے آتے ہو؟ پھر تم نے ان کو سجا کے کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہماری سفارشیں کرتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ لے کے آتے ہیں، ہم ان کا واسطہ ڈالتے ہیں، ہم ان کا صدقہ لے کے آتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس بابے کا صدقہ، تجھے لات منات عزا ہبل کا واسطہ، اللہ تجھے ان کی سفارش، یہ تو ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی شرک ہے۔ اگر آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور پھر وہ اللہ کے ہاں سفارشی بنائے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی تبع تابعی کو، یا کسی زندہ یا مردہ کو، ہاں زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم پیارے پیغمبر کے پاس جاتے، ہم انہیں کہتے اللہ کے رسول موسم بڑا گرم ہے، ہاں جی شدید بارش کی ضرورت ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر دعا کر دیتے تھے، اللہ بارش برسا دیتا تھا۔ ایک وقت آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اصل مقام پہ چلے گئے، مقام محمودہ میں چلے گئے، تو پھر ہم نے سوچا اب ہم دعا کس سے کروائیں؟ کہتے ہم سارے جمع ہوئے، سارے اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ یہ طے ہوا کہ اب چلتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سیدنا عباس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ عباس آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل احترام ہیں اور عزت اور احترام کے لائق ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اور سیدنا عباس دعا کرتے، اللہ بارش برسا دیتا۔ مطلب یہ کہ زندہ آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کا وسیلہ، اس کا صدقہ، اس کا واسطہ، حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم اہل توحید، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اہل توحید ہیں، کہتے ہیں جی ہم اہل توحید ہیں، اور وہ بھی دعا کے اندر ایسے ایسے کلمات استعمال کر جاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کا واسطہ، فلاں کے صدقے ہمیں فلاں چیز عطا فرما دے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور ایک اور بات بتلا دوں، شاید بہت سارے بھائیوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ جو کہ وحید الزمان نے کیا ہے پڑھا ہوگا۔ وحید الزمان نے اس کتاب کے ترجمے کے، صحیح بخاری کے ترجمے کے شروع کے اندر اس نے اپنا مقدمہ لکھا، اور لکھتے لکھتے وہ یہاں تک اس نے یہ بات لکھی کہ فلاں فلاں آدمی کہتا ہے کہ ہماری حاجات تھی، ہمارے مسائل اور وسائل تھے، اور لہٰذا ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے دعا کی، اللہ نے ہمارے وہ مسئلے حل کر دیے۔
میرے محترم بھائیو، اب کیا دیکھنے والا کہے گا لو جی یہ اہل توحید تھا، یہ توحید کا درس دینے والا تھا، لہذا اس نے یہ بات لکھ دی۔ میں کسی کی شخصیت پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وحید الزمان کا کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا، اور آخر وقت تک اس کی سوچ کیا تھی اور اس کا لبادہ کیا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اہل علم وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ امام بخاری کے دربار پہ جاؤ، اور ہمارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا پیارے پیغمبر کے دروازے پہ جاؤ، وہاں پہ روضے پہ جاؤ، میرا سلام پہنچا دینا۔ اور آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کچھ ایسی روایات پڑھی بھی ہوگی، اور میرے بھائیوں بات شرک کی کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ بھی روایات نقل کی اور ہمارے اندر ان کی بھی تشہیر کی کہ جی پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ میرے دروازے پہ آؤ گے، میرے روضے پہ آ کے جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حوالہ دیا جاتا ہے سنن ابو داؤد کا، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، کہتا جی فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا۔ بھائیو ساری باتیں ایک سائڈ پہ، اللہ کا قرآن بڑا واضح کہتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو بھی قبر میں گیا وہ نہیں سن سکتا۔ اے نبی آپ بھی اس کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت، نہیں ہے آپ بھی مسمعین، سنانے والے، من فی القبور، جو قبر میں چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے صاف اعلان کر کے یہ بات کہہ دی۔ اور پھر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر قبر میں ہے، اور آپ کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا سے بالکل آپ کا معاملہ ختم سے مراد آپ کسی کی سنتے نہیں، آپ دیکھ نہیں رہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام یا اولیاء صالحین اپنی قبروں میں سنتے ہیں اور پھر وہ آگے اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، بھائیو یہ نظریہ، یہ عقیدہ شرکیہ ہے اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقام پہ فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، او لوگوں تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تو الہ کے معنی کے اندر صرف معبود نہیں، الہ کے معنی کے اندر مشکل کشا بھی آتا ہے۔ اگر ہم الہ کا معنی کریں لا الہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا ترجمہ بنے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی صحت و تندرستی کا مالک نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، کوئی پیدا اور مارنے والا نہیں۔ لا الہ، الہ کے اندر ساری صفات آتی ہیں، الہ کے اندر ساری باتیں آتی ہیں جس میں ربوبیت بھی آتی ہے۔ اور ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں ایک مانا جائے، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب کا معنی ہے پرورش کرنا، پالنے والا، پرورش کرنا، پروردگار، یہ فارسی کا لفظ ہے پروردگار، پرورش کرنا، پالنا، یہ اردو کا لفظ ہے۔ الرب عربی کا لفظ ہے۔ الرب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اور وہ رب کیسا ہے؟ چاہے کسی کو کھلا کے پالے،
चाहे किसी को कुछ भी ना खिला के पाले। ये जितनी मखलूकात हम देख रहे हैं ये बगैर खाए पिए के जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन अल्लाह की ऐसी मखलूक कि जो पता नहीं अल्लाह ने कब से पैदा की है और क़यामत तक जिंदा रहेगी और क़यामत के बाद दोबारा फिर उठाया जाएगा। अल्लाह की मखलूक जो फरिश्ते हैं, ना वो खाते हैं और ना वो पीते हैं, लेकिन वो जिंदा है। जबकि हमारी साइंस, हमारी सोच, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जो अकल है वो यही कहती है कि बगैर खाए पिए के, बगैर खुराक के ये पौधा भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसको कहते हैं रब कि जो बगैर खुराक के इतनी बड़ी मखलूक को पैदा किए हुए है कि उसको खाने पीने की हाजत ही नहीं। अब फरिश्ता कितनी बड़ी मखलूक है। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को 2 दफा असली हालत में देखा है, और जब मैंने उसको देखा तो कहा कि देखा 600 उसके पर थे, 600 पर, और उसका जुस्सा, उसकी जिसामत जमीन से लेकर आसमान तक ये सारा खला भरा हुआ था। इतना बड़ा वजूद है, इतना बड़ा जिस्म है। एक फरिश्ते का इतना बड़ा जिस्म है, और इतना बड़ा जिस्म बगैर खाने पीने के जिंदा रह रहा है। और फिर ये 1-2 साल की बात नहीं, अल्लाह ने कब पैदा किया हमें कोई शऊर नहीं, हमें कोई तारीख का इल्म नहीं, और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद अल्लाह दोबारा इनको फिर उठाएगा। तो बगैर खाए पिए के ये अल्लाह की मखलूक ये जिंदा रह रही है। इसको कहते हैं रब, पालने वाला, परवरिश करने वाला। अल्लाह अकबर। यहाँ छोटी सी एक और बात कहता चला जाऊं। आज हमारे बिलखसूस मुसलमानों के अंदर ये दर्स दिए जाते हैं, मुसलमानों के अंदर ये मुहिम्मात चलाई जाती है बाकायदा हुकूमत की तरफ से, फलाह बहबूद की तरफ से, कि जी आबादी पे कंट्रोल, आबादी पे कंट्रोल, आबादी कम करो। ऐसे ऐसे जालिम हैं, कहते हैं कि जी वसाइल नहीं, खिलाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। मेरे भाइयों, मैंने पहले ये बात कही है, सिर्फ नाम रखने से कि मैं अहले हदीस हूँ, अहले तौहीद हूँ, तो मैं तौहीद वाला बन गया, नहीं, ये बात गलत है। कितने आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आज ऐसे लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि हाँ जी बात तो ठीक है, आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए, और उनसे पूछ के देखो कि जी मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले तौहीद हूँ। ये कैसा तौहीद वाला है? इसने अल्लाह की तौहीद और रबूबियत का सबसे पहले इनकार किया है। वो रब कहता है मैं पालने वाला हूं, तू पालने वाला नहीं है। और अल्लाह ने साफ कहा, अल्लाह कहता है मुझे ये बताओ कि इनको रिज़्क तुम कहते हो इनको खिलाएगा कौन, इनको पिलाएगा कौन? अल्लाह ने कहा ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, मिन खशियत इमलाक। अपनी औलाद को भूख के डर से, मुफलसी गरीबी के डर से, ला तक़तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करना, मिन खशियत इमलाक। किस डर से? भूख के डर से कि हम कहां से खाएंगे, कहां से खिलाएंगे। अल्लाह ने कहा यह काम ना करना। या अल्लाह फिर क्या बनेगा? अल्लाह कहता नहनु नरज़ुकुकुम, तुमको भी और उनको भी रिज़्क कौन देता है? अल्लाह कहता मैं रिज़्क देता हूं। और इंसान तो कुछ भी नहीं है भाई, इंसान का वजूद, इंसान का जिस्म क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह की मखलूकात में से, जमीनी मखलूकात में से
سب سے بڑی مخلوق، وہ تو میں نے آپ کو بتایا فرشتے بہت بڑی مخلوق ہے، یہ زمینی مخلوقات جو ہمارے سامنے ہیں، جو مری مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مخلوق مچھلی ہے۔ مچھلی، اللہ نے سب سے بڑا جسم مچھلی کا بنایا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ سائنسدان بھی جانتے ہیں، یہ ماہرین جو پانی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ اتنا بڑا وجود ہے مچھلی کا، کتنا بڑا وجود ہے۔ سیدنا عبادہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ مصر کی طرف لشکر لے جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اپنا لشکر لے گئے، 1000 کے قریب مسلمان مجاہدین کا لشکر ہے۔ کئی دنوں پہ سفر کرتے رہے، ہاں جی، بھوک اور پیاس نے ستایا، ہاں جی، جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ لشکر بھوکا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، زیادہ راہ ختم ہو گیا، وسائل ختم ہو گئے، یا اللہ کہاں سے کھائیں گے؟ ساحل کے کنارے پہ جا رہے ہیں، چلتے آگے دیکھا ایک اتنی بڑی مچھلی نظر آئی جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ کہتے ہم وہاں پہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور پھر ہم نے اس مچھلی سے گوشت کاٹا، اس کو بنایا، کھایا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر ہاں جی وہ گوشت کھایا، اور 1 مہینہ یا 40 دن تک وہاں پہ ٹھہرے اور وہ گوشت ہی کھاتے رہے۔ اور کہتے ہیں وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اگر اس کی ایک آنکھ اس میں اگر 2 آدمی سونا چاہے تو آرام سے سو سکتے تھے۔ اور کہتے ہم نے تجربہ کیا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو مخلوق دکھلائی۔ کہتے ہم نے تجربہ کیا، اپنے اونٹ پر اپنا سامان کچاوا رکھ کے اس کے اوپر بندے کو بٹھا کے اس مچھلی کی ایک پسلی جو ایک کانٹا ہوتا ہے اس کے نیچے سے گزارا، کانٹا پھر بھی اونچا رہ گیا، بندہ نیچے تھا۔ اتنی بڑی مخلوق، ارے بھائی اس کو کون کھلاتا ہے؟ یہ ٹنوں کے حساب سے رزق، روزانہ پیٹ بھر کے کھانا، اور یہ جنگل کے درندے، یہ چیر پھاڑ کرنے والے، یہ شیر، یہ بھیڑیے، یہ خونخوار درندے کہ جن کا کام ہی تازہ گوشت کھانا ہے، کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ۔ اور بندہ میں کہاں سے کھاؤں گا؟ مجھے کون کھلائے گا؟ بندے کا اللہ پہ یقین نہیں، بندے کا رب کی ربوبیت پہ کوئی یقین نہیں، اور اس مخلوق کا رب کی ربوبیت پہ کیسا یقین ہے؟ رب ان کو کھلاتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ فرماتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر اللہ پہ تم توکل کرنا شروع کرو، اللہ پہ یقین کرو، اللہ پہ بلیو کرو کہ میرا رب ہے، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، مجھے زندہ رکھنے والا، اس اللہ پہ یقین کر کے بندے تو آ، اللہ پہ توکل کر جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، اور اللہ پھر تجھے ایسے رزق دے گا کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے کتنے پرندے چہچہاتے ہوئے اور اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے اڑتے ہیں،
اور ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ وَتَرُوهُ بِطَانًا، جب شام کو پلٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی گودام نہیں، ان کے پاس کوئی سٹاک، کوئی ذخیرہ اندوزی، کوئی دکان، کوئی گھر، یا ان کے پاس کوئی چیز کا سٹاک جمع ہوا نہیں، خالی پیٹ صبح کو اٹھنے والا پرندہ شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں واپس پلٹ کر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان ما غرک بربک الکریم، تو رب کے ہاں سب سے عزت والا ہے، اور پھر تجھے کس نے عزت والے رب سے دور کر دیا؟ جب رب پرندوں کو رزق دیتا ہے، جب رب پرندوں کو کھلاتا ہے تو اللہ تجھے نہیں کھلائے گا؟ اللہ تجھے بھی کھلائے گا، لیکن تیرا اللہ پہ یقین نہیں رہا۔ مولوی صاحب کوئی تویز لے کے دیو، میرا رزق کسی نے بند دیتا ہے، میرا کاروبار بند دیتا ہے، لگتا کسی نے کوئی جادو کرتا ہے، کوئی تویز لے کے دیو، میری دکان نہیں چل دی، میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا چولہا بند دیتا۔ شرک شرک شرک، اللہ پہ یقین نہیں۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں پر اور ان شجروں پر، ان قبروں پر ایسا یقین ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی دیگیں، 100 دیگیں دی جا رہی ہیں۔ کس لیے؟ یہ بابا راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی پرواہ نہیں، بس یہ درخت، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر، یہ راضی ہو جائیں۔ اور بھائی یہ راضی نہیں ہوتے، شیطان راضی ہوتا ہے، شیطان۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ پالنے والا ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے آج جن بچوں کا قتل عام کروایا جاتا ہے حکومتی ایما پر یا اپنی خوشی کے ساتھ، یہ کئی جو منصوبے لے کے آتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتلا تجھے کس جرم کی پاداش پہ زندہ درگور کر دیا گیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ تیرے لیے رزق نہیں تھا۔ اور تجھے رزق کس نے دینا؟ تیرے باپ نے رزق کھلانا تھا یا تیری ماں نے؟ نہیں، نحن نرزقکم وإیاکم، اللہ نے کہا تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، اور آنے والے لوگوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی رزق رب نے دینا ہے۔ یہ حکومتوں کا کام نہیں، یہ ماں باپ کا کام نہیں۔ وہ جی بچے زیادہ ہوئیں گے رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ شرکیہ ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس بندے کی یہ سوچ ہوگی وہ مت سمجھے کہ میں حاجی ہوں، وہ مت کہے کہ میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے بڑے ادارے بنوائے، میں نے بڑے حج کر لیے، میں نے جناب دین اور اسلام کے بڑے کام کر لیے۔ اللہ کی قسم شرک کرنے والا یہ شخص ہے، اور شرک کرنے والے آدمی کے تمام کام ہباء منصورا، ہباء منصورا، اور روئی کی طرح اور بھوسے کی طرح اور توری کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے عمل کا ذرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ساری زندگی عمل کرتا رہا لیکن شرک کیا، شرک کوئی فائدہ نہیں، سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ توحید ربوبیت کا انکار، ذرا آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو توحید ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات توحید ربوبیت، ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ دعویٰ میں نے یہ کیا اور پھر بعد میں نہیں جی آبادی پہ کنٹرول، آبادی پہ کنٹرول۔ عالمین کا ترجمہ میں نے سمجھا ہی نہیں۔ عالمین کس کو کہا گیا؟ عالم جہان کو کہتے ہیں۔ اب بندے پہ کتنے جہان آتے ہیں؟ ایک جہان تھا جب مجھے اور آپ کو اللہ نے جمع کیا، اکٹھا کیا اور کہا الستُ بربکم،
میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا یا اللہ تمہارا رب ہے، ہم اس جہان کے اندر بھی آئے تھے، یاد ہے ہمیں؟ نہیں یاد، لیکن آئے تھے، ہم اس وقت بھی زندہ تھے۔ کیسے زندہ تھے؟ کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا؟ نہیں یاد۔ عالم ارحام، ماں کے پیٹ میں وقت گزارا، رب نے زندہ رکھا۔ کون سا ہمارا کاروبار تھا، کون سا ہمارا بزنس تھا، اللہ نے زندہ رکھا۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ اللہ نے وہاں پہ ربوبیت پرورش کی۔ دنیا پہ آئے 3 4 5 6 7 10 12 سال تک، علی بڑے ہونے تک کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ میں نے سمجھا میرے باپ نے پالا، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ میں نے کہا میری ماں نے پالا، سوچ غلط ہے۔ جس کا ماں باپ نہیں اس کو کون پالتا ہے؟ کتنے بچے آپ نے دیکھے بغیر ماں باپ کے بڑے ہوئے، اور تو اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد، نہ سر پہ باپ ہے، اور پھر ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلا گیا، پھر چاچا بھی چلا گیا، اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ نے پالا، اللہ نے پرورش کی، اور اگر یہ سوچ ہو تو یہ ہے معنی رب کا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب کے لیے جو سارے جہانوں کے اندر پالنے والا ہے، انسان کو بھی اور دیگر مخلوقات کو بھی۔ تو توحید ربوبیت کی تھوڑی سی بات آج ہم نے کی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم توحید الوہیت اور پھر توحید اسماء و صفات، اس کے اندر بھی بہت ساری ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔